السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ماشاءاللہ، جس سائل نے سوال کیا تھا وہ حج کے تعلق سے، تو ذہن پر اس طرح کے مضامین آئے کہ میرا جی چاہا کہ سمجھو کہ گھر سے چل کر گھر واپسی تک مختصر 15-20 منٹ کے لیے روزانہ چند قسطوں میں سے بیان کر دیا جائے۔ اس لیے غالباً یہ تیسری قسط ہوگی، تو اور کچھ ایسی خاص تجربے کی باتیں اور آرام کی اور راحت کی، اور جس سے کہ حج میں آسانی پیدا ہو، سہولت سے آپ اس عبادت کو کر سکیں اور قبولیت آ جائے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں قبولیت حاصل مل جائے۔ کچھ اور باتیں جی چاہتا ہے کہ عرض کر دوں، تو سنتے چلو۔ میرے عزیز، یہ بھی ایک بات یاد رکھو کہ جب یہاں سے نکل کر چلنے کی تیاری کر رہے ہو تو دل کے اندر یہ ارادہ کرو اور اسے اچھی طرح سے پورا استحضار کرو، میں حج میں جا رہا ہوں، میری زندگی میں کس طرح کی غفلتوں کے کیا کیا کام، نامناسب کیا کیا غلط سلط کام میں کرتا تھا، پورا ایک چاہو تو لسٹ بنا لو، فہرست بنا لو پوری، اور یہ عزم مصمم کرو کہ اب میں جو جا رہا ہوں تو اب جو آؤں گا حج کر کے، تو ان سب چیزوں سے زندگی کو بالکل خالی کر لینا ہے۔ ترکیب اس کی ہے کہ ابھی سے چھوڑنا شروع کرو۔ جب ابھی سے چھوڑنا شروع کرو گے تو آہستہ آہستہ، مثلا سگریٹ کی عادت ہے، ابھی سے چھوڑنی شروع کیجئے۔ بہت زیادہ بولنے کی عادت ہے، ابھی سے عادت ڈالیے۔ یعنی اس طرح سے جب چلو گے تو علماء مشائخ نے لکھا ہے کہ حج کے موقع پر جن صفات کے ساتھ آدمی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر آئندہ زندگی بھی انہی صفات کی توفیق دیتے ہیں، اسی صفات پر زندگی کو ڈھال دیتے ہیں۔ اسے دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں کہ ان اعمال پر مہر لگ جاتی ہے، جیسے بن کے وہاں سے آؤ۔ ہم نے پہلے زمانے کے حاجیوں کو دیکھا، یعنی ابھی تو بہرحال عمر 50 سال ہے، تو سمجھ لو کہ 35-40 سال پہلے جو پرانے زمانے کے حاجی تھے، واقعی وہ گاؤں میں جو ہوتے تھے وہ حاجی ہی ہوا کرتے تھے، بڑے نیک صالح اور دیندار اور تقوی والے، نہیں جو حاجی تو وہ نیک اور اللہ والا، عام طور پر اس طرح کا معاملہ تھا۔ اب یہ بات نہیں رہ گئی، اسی لیے نہیں رہ گئی کہ بات یہ ہے کہ اب تو معمولی سا وہ سمجھتے ہیں، ورنہ پہلے زمانے میں جب حاجی جاتا تھا خاندان والوں سے ملتا، ہر ایک کے پاس جاتا، اپنی ساری سب مجھ سے یہ ہوا معاف کرنا، اور پورا ایک نظام زندگی کا سوچتا کہ اب تو میں بالکل آخرت کے لیے خالص ہونا ہے مجھے۔ تو بھائی یہ بھی ایک کام کر لو، ٹھیک ہے، حج پہ جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی ایک ڈائری وغیرہ لے کر، ڈائری لینے کی تو میری خود ایک نصیحت ہے، ہاں ایک ڈائری چھوٹی سی لینی چاہیے۔ اس ڈائری میں حج سے پہلے جانے کے کام، حج میں لے جانے کا سامان، حج سے پہلے کرنے کے کام اور حج میں ساتھ لے جانے کا سامان، میرا پورا ہر سفر کی تقریباً وہ پرچہ پڑا ہوا ہوتا ہے، یہ 2 چیزیں میں لکھتا ہوں۔ تو اس سے بقول حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دماغ کا بوجھ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے مرتبہ ایسے ہی تھا کچھ، تو حضرت مفتی شفیع صاحب نے پوچھا، حضرت یہ چلتے چلتے آپ نے کیا لکھا؟ فرمایا دماغ کا جو بوجھ تھا وہ کاغذ پہ رکھ دیا، تو یہ دماغ خالص اللہ کے لیے فارغ رہے۔ تو خیر وہ ڈائری لو اور اس میں ایک طرف کو چیزیں لکھ لو، بھئی یہ خراب عادت ہے مجھ میں، یہ ہے یہ ہے یہ ہے، نماز غفلت سے پڑھی جا رہی ہے تو اب عادت ڈالنی ہے کہ نماز شوق سے اطمینان سے، اس طرح سے۔ یہ میری ایک نصیحت ہے خاص، سمجھ گئے، یہ خاص نصیحت ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھو۔ تو گھر سے جب چلو تو اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ میں گھر سے جا رہا ہوں، ان سب خرابیوں کو یہیں چھوڑ دوں گا، اور بس اب جو جاؤں گا تو زندگی بدل کے آئے گی وہاں سے۔ کیوں جا رہے ہو، کیا مقصد ہے، کیا غرض ہے، کیا لینے جانا؟ بعض لوگوں کا ذہن ہوتا ہے بھائی حج پہ جا رہے ہو، سعودی سے ہمارے لیے یہ لانا وہ لانا فلاں چیز لانا، ہائے ہائے ہائے، یعنی وہاں بھی وہی مادی چیزوں کی طرف ان کا ذہن جایا کرتا ہے۔ میں تو اس بارے میں بلکہ اگلی بات یہ کہوں گا آپ کو کہ علماء و مشائخ سے جہاں حج کا طریقہ پوچھو گے تو وہاں خاص طور پہ یہ سب باتیں بھی پوچھو، یہ سب باتیں بھی پوچھو کہ کس غرض سے جانا چاہیے، کیا خاص وہاں کے مکہ مکرمہ کی چیزیں، مدینہ منورہ کی میں بھی کچھ بتاؤں گا انشاءاللہ، میں بھی کچھ بتاؤں گا۔ تو بہرحال اس بات کو بھی خاص طور سے ذہن میں رکھو۔ اگر نماز غفلت سے پڑھتے تھے، بے پردگی کے ساتھ چل رہے تھے، اور سگریٹ وغیرہ میں لگے تھے، غیبتوں کی کوئی خاص پرواہ نہیں تھی، کبھی نماز ادا پڑھ لی کبھی قضا پڑھ لی، یہ ساری چیزوں میں پکا، یہیں سے پکے ہونے شروع ہو جاؤ اور آگے بڑھو۔ جب حج کے لیے فارم بھرتے ہیں اور پھر وہ منظوری آ جاتی ہے اور پھر لوگوں سے ملنے شروع ہوتے ہیں، تو پھر
10-15 دن پہلے سے لوگ دعوتیں شروع کر دیتے ہیں۔ اس بارے میں ہمارے حضرت حاجی شکیل صاحب، ان کی کتاب میں اکثر قیمتی باتیں ہیں، اور میں ان کی کتابوں سے، جو بھی ان کی کتاب ہے ماشاءاللہ، بڑا استفادہ کرتا ہوں۔ اس سلسلے میں بھی، اس بارے میں بھی حضرت نے لکھا ہے کہ بھائی وہ جو جانے سے پہلے کی دعوتیں ہیں، وہ دعوتوں میں جو وقت تم لگا رہے ہو، کہ جہاں بھی گئے 2 گھنٹے 3 گھنٹے لگا رہے ہو، وہ دعوتوں کا وقت وقف کر دو، کہے کے لیے، حج کے احکام سیکھنے کے لیے، طریقہ سیکھنے کے لیے، وہاں کے آداب سیکھنے کے لیے۔ مدینہ میں حاضری ہونی ہے، مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری ہونی ہے جی، تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ مطالعہ کرنے کے لیے، تاکہ جب مدینہ شریف میں حاضری ہو تو ویسی ہو جیسی ہونی چاہیے۔ تو میرا منشا کیا ہے، وہ ایک نظام چلتا ہے، آج ان کے ہاں دعوت، ان کے ہاں دعوت، ان کے ہاں دعوت، اس وقت کو ابھی سے بچاؤ۔ اور یہی دعوتوں کا وقت جی مختلف علماء و مشائخ سے، اور جو اس سلسلے کے ماہرین ہیں ان سے کچھ سیکھنے میں لگائیے۔ خاص طور پر جب جاتے ہیں، یا ہم یہاں سے جاتے ہیں، کہیں سے بھی جاتے ہیں، تو جانے کے دن صبح سے وہ بھیڑ بھڑاکا شروع ہو جاتی ہے، آنے والوں کی اور فون کرنے والوں کی اور ملنے جلنے والوں کی۔ اب اس بیچارے کو ایک لمبا سفر درکار ہے، یہاں سے جدہ، اور پھر وہاں انتظار، اور کتنے گھنٹے وہاں ایئرپورٹ پہ، پھر دلی بمبے ایئرپورٹ پر جی، اور پھر اس کے بعد منزل پہ پہنچنا، پھر عمرہ کرنا۔ تو ہونا تو چاہیے کہ وہاں کا دھیان لگے اس کا، اور توجہ وہاں ہو۔ یہ ادھر ملاقاتوں میں اور دعوتوں میں تو لوگوں کو پہلے ہی خبر کر دو کہ بھائی ملنے والوں مجھ سے پہلے مل لو بھائی، اور جس کو جو میسج، سلام دعا جو کچھ ہے کر لو۔ میں آخری دن بالکل فارغ رہ کر پورا ذہن اپنے سفر اور اپنی عبادت، حج عمرہ جہاں میں جا رہا ہوں، وہ ساری چیزیں مستحضر کر کے حرم میں حاضری کے لیے ذہن کو پہلے سے اچھی طرح تیار کرنا۔ دربار احکم الحاکمین کے دربار شاہی میں میری حاضری ہے، اور تم مجھے میرے ذہن کو ادھر ادھر مشغول کر رہے ہو۔ ہاں، اب مہمان آئے، وہ گھر میں ناشتہ بنا رہی ہے، اور گھر پہ یہ ٹرے بار بار اٹھ کے جا رہی ہے، اندر سے باہر، باہر سے اندر۔ اب وہ آئے ہیں جو اور 4 کپ چائے بنا دو، اور یہ بنا دو، اتنے لوگوں کا کھانا کر لو۔ یہ آنے والوں کو بھی سوچنا چاہیے، لیکن میرے عزیز تم مطلع کرو سب ملنے والوں کو، اہل تعلق کو۔ اب تو میسج کا زمانہ ہے نا، میسج بھیج دو کہ بھائی دیکھو آخری دن مجھے خالی رہنا ہے، جس کو جو ملاقات جو بھی کچھ کرنا ہے وہ پہلے ہی کر لے، ورنہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ذہن چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ آپ کا بھی کے اندر چڑچڑاپن پیدا ہوگا، اور اندر خواتین میں بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی تیاری میں اور آپ بھی تیاری میں، ادھر سے مہمانوں کی بھیڑ بھڑاکا۔ میں نے یہ سب تجربات کیے اور ان سب تجربات سے گزرا، اس لیے آخری دن فون کے تو جواب دینے ہی نہیں چاہیے، بس ذہن کو یکسو کر لے اور پہلے سب کو بتا دے بھائی آخری دن تو میں خالص، مثلا 4 بجے شام کو فلائٹ ہے جی، اور صبح کو دن نکل گیا 6 بجے، تو اطمینان سے اٹھو اور اپنا متوجہ اللہ ہو، اور ساری چیزوں کا استحضار کرو جو 1 مہینے سے سیکھی ہیں، اور یکسو ذہن رہو، آرام کرو، تاکہ وہ آرام آپ کو آگے کام دے۔ مگر لوگ آرام نہیں کرنے دیتے، تو پہلے بتا دو لوگوں کو۔ فون بھی زیادہ نہیں، بقدر ضرورت۔ ہاں زیادہ ہی کچھ خاص لوگ ہیں ملنے والے، تو ان سے کہہ دو کہ بھائی ٹھیک ہے 4 بجے میری فلائٹ ہے، تو میں یہاں سے 12 بجے نکلوں گا یا 11 بجے نکلوں گا، تو آپ حضرات آخری آدھے گھنٹے کے لیے آئیے، سب سے مصافحہ کر لوں گا اور ملاقات کر لوں گا۔ یہ سب باتیں بہت تجربے کی بتا رہا ہوں، جن سے آپ کے لیے آگے آسانی ہوگی اور آپ دعائیں دیں گے۔ اسی طرح جب گھر سے چل رہے ہو تو احرام وہیں پر باندھ لو۔ ہمارے ہند و پاک کے جو راستے کے ٹوائلٹ ہوتے ہیں، یا پھر ایئرپورٹ پہ جا کے جو ہوتے ہیں، وہ اتنے صاف شفاف اور اتنا معاملات نہیں ہوتے وہاں، اور ادھر سے باہر سے دروازے کو نوک کرنے والے، اور نماز کا وقت ہے اور فلاں ہے، اور ابھی دوسرا آیا ہے جلدی تقاضا کر رہا ہے، استنجا لگا ہے، وہاں صاف ستھرائی کا صحیح طرح انتظام نہیں، وہ ہائی ٹوائلٹ ہے، انگلش والی ٹوائلٹ، مطلب یہ سب مسائل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بات سننا میں کیا کہوں گا، احرام کی جو چادریں وغیرہ ہے وہ وہیں سے باندھ کر پہن کر کے بیٹھ جاؤ، نیت نہ کرو، ابھی نیت نہ کرو، پہن کر کے بیٹھ جاؤ۔ جب وہاں جا کر امیگریشن وغیرہ ہو جائے اور یہ سب کچھ ہو جائے، 2 رکعت نفل کی پڑھنی ہے 2 رکعت نفل کی پڑھ لو، کوئی بات نہیں۔ مگر نیت کرنے کے لیے ایئرپورٹ پر ہیں آپ، وہاں جب پہنچے تو وہاں پڑھ لو 2 رکعت نفل کی، مگر نیت کرو اطمینان سے جہاز میں بیٹھ کر۔ ابھی تو بہت دور ہے آپ کی میقات، جہاں سے آپ کو گزرنے میں نیت ضروری ہوتی ہے۔ بمبے میں ایک مرتبہ ہم تھے اور ارادہ کر لیا، اور وہیں سے احرام بھی باندھا۔ مدن پورہ میں عرب مسجد ہے، وہاں پر ہمارے رشتہ دار امام مدتوں سے، دوبارہ وہاں سے ہم چلے تھے، وہ کوئی رکاوٹ پیش آئی، ہم کو لوٹنا پڑا، ایئرپورٹ سے واپس ہوئے، اگلے دن پھر گئے وہاں سے۔ تو اگر پہلے ہی سے نیت کر لی ہو تو معاملہ ہو جائے گا، آپ کو احرام کھولنا پڑ رہا ہے۔
چادریں تو پہن لو، باوضو ہو جاؤ، سب کچھ کر لو، لیکن نیت اطمینان سے وہاں جہاز میں بیٹھ کر، اور بتاؤں، جہاز میں بیٹھنے سے پہلے ایئرپورٹ ہی میں آپ کو استنجا کا تقاضا ہے کچھ ہے تو اس سے اچھی طرح سے اطمینان سے فارغ ہو جاؤ، کیونکہ جہاز میں اور بھی زیادہ ٹائٹ معاملہ ہے، وہاں کی ٹوائلٹ وغیرہ، پانی بہانا، یہ سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ جی ہاں، تو چادریں بدلنا، کپڑے اتارنا، اور یہ سب آپ کو وہاں نہ کرنا پڑے ٹوائلٹ میں، یہ تو گھر ہی سے کر لو اور اچھی طرح وضو غسل وغیرہ کر کے، لیکن انسان ہے، بہرحال نوبت آئے گی، تو اس لیے وہاں جاؤ تو اس میں بس ایئرپورٹ پر وضو کا آپ اپنے رکھو، استنجا وغیرہ سے فارغ ہونا، اور چلو وضو کرنا ہے تو ہاں بھائی وہ کر لیا، اس سے فارغ ہو جاؤ۔ اور اسی طرح سنو میرے بھائی، آپ کو کچھ اور یہ سب قیمتی باتیں بتا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کو بہت ہی فائدہ مند ہوگی۔ جب گھر سے چلو تو کیا سامان لے کے چلنا ہے وہ بھی اگر ہو سکا نا تو ایک دن میں وہ بھی بتاؤں گا، آپ سمجھیں گے بظاہر یہ تو کوئی مسئلے مسائل کی بات نہیں، لیکن یہ مسئلے مسائل کی اس لیے ہے کہ مینا اور عرفات اور حج میں جو چیزیں آپ کو صحیح طرح سے کام لگے گی، آلتو فالتو سامان نہ بھرو اور بقدر ضرورت لے بھی لو، کہ وہاں ذہن کو تشویش نہ ہو۔ ذہن کو اگر تشویش نہ ہو اور آدمی اس طرح حج کرے تو بہت آسانی سے ہوتا ہے نا۔ اس لیے علماء بزرگان دین مشائخ نے لکھا ہے کہ جو لوگ حج کو سیکھ کر کے اور سمجھ کر کے کرتے ہیں تو حج مشکل نہیں، آسان ہے، لیکن جو بے سمجھے لوگوں کی دیکھا دیکھی کرتے ہیں تو وہ مشکلات میں پھنس جاتے ہیں۔ وہ آ کے پھر کہتے ہیں عجیب بڑا مشکل تھا بھائی، بہت ہی مشکل معاملہ تھا۔ نہیں، تدبیر، بزرگوں کی صحبت اور تعلیم اور صحیح تربیت، ان سب چیز سے حج بالکل آسان ہو جائے گا۔ تو اس لیے گھر سے کچھ کھانا وانا بھی لے لینا ایک ٹفن میں۔ لوگ کہیں گے آج کل تو ہر جگہ ملتا ہے، میاں چھوڑو اس بحث کو، اس پر میں پھر کبھی بات کروں گا آگے چل کر، وہاں بھی ملے گا، ایئرپورٹ میں ملے گا، یہاں بھی ملے گا۔ آپ میری بات سمجھو، چھوٹے موٹے آج کل تو ایسے پیک آتے ہیں، ڈبے ایسے آتے ہیں کہ اس میں لے لو اور جا کے وہاں پھینک دیو، مگر لیے جاؤ۔ 2-4 گھنٹے دلی بمبے کے ایئرپورٹ پر اور پھر 4 گھنٹے کی فلائٹ، وہاں بھی ملے گا، راستے میں کھانا ملے گا، کھا لو، لیکن یہ جو یہ کھانا ہے یہ سمجھو، جب جد ایئرپورٹ پہ آپ اتریں گے اور وہاں دیر تک وہ سمے میگریشن اور یہ سارا معاملہ ہوگا، آپ تھک جائیں گے، تو یہ کھانا آپ کو ایسا لگے گا وہاں کہ سادہ سمپل کھانا بھی جیسے مرغ و کباب بریانی مل گئی ہو۔ ہاں، جب بھوک لگے گی اور چاروں طرف کھانا نظر نہیں آئے گا۔ آج کل جو نظر آتا ہے وہ برگر شرگر ملتے ہیں، گوشت کے میرے عزیز اس کو مت کھانا، یاد رکھنا، یہ بات میں پہلے سمجھا چکا لیکن مزید اس کو دل میں بٹھا لو۔ گوشت میں بہت احتیاط کرنا، بس تفصیل سے کبھی پھر سمجھا دوں گا، نہیں تو میری وہ کتاب پڑھو، حرام تو کھایا مگر کیا کھویا اور کیا پایا، اس میں سب تفصیلات ملیں گی۔ تو تھوڑا سا کھانا لے لو یہاں سے اور لے کر کے جاؤ اس کو، تاکہ وہ وہاں جدے میں جب سب امیگریشن وغیرہ کے بعد آپ کو بھوک لگی ہوگی وہاں کام آئے گا۔ اور سنو میرے عزیز، اب آپ چلے، گھر سے چلے، ایئرپورٹ پہ چلے ہیں نا، تو وہاں ٹائم لگ رہا ہے، اب کوئی اس سے بات کر رہا، کوئی اس سے بات کر رہا، آپ کس گروپ میں آئے، میں اس گروپ میں آیا اور اس میں یہ ہے اور اس میں وہ ہے، ایسے تھکا رہے ہیں اور باتیں 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 باتیں۔ آپ دلی بمبے کے ایئرپورٹ پر یا جہاں بھی اپنے ہند پاک و کراچی یا کہیں کبھی ایئرپورٹ پہ ہیں تو آپ کو پتہ لگ گیا کہ بھئی اطمینان سے تو دیر لگے گی، یہاں بیٹھ جاؤ، تسبیح ہاتھ میں رکھو، تسبیح ہاتھ میں رکھو، تسبیح پڑھتے رہو۔ جی، اگر احرام کی نیت کر لی ہے تو اپنی وہ پڑھتے رہو، لبیک اللہم لبیک، لیکن ابھی نہیں کرنا نیت، جیسے میں نے بس سمجھایا۔ جی، مگر ویسے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور بھائی جتنے ذکر و اذکار ہیں اس میں اپنی زبان کو جاری رکھو۔ کیوں آپ وہاں تھکتے ہو کھڑے ہو کے خامخواہ کے لیے؟ کیوں تھکتے ہو وہاں کھڑے ہو کر؟ جی 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 جی۔ پھر چلو آگے، اب آپ جب جہاز میں بیٹھ رہے ہیں تو میں نے بتا دیا نا کہ جہاز میں بیٹھنے سے پہلے بھی استنجا وغیرہ سے اچھی طرح فارغ ہو لو۔ آپ کو بورڈنگ پاس ملا ہے نا، وہ جہاز آپ کو چھوڑ کے جانے والا نہیں ہے، حتیٰ کہ نوبت آئی تو آپ کے ناموں کا اعلان کرے گا اور حتی الامکان اخیر تک آپ کا انتظار کرے گا۔ بورڈنگ پاس لے لیا، ویٹنگ روم میں بیٹھے ہیں تو اب کیا ہے، اب تو کچھ مسئلہ نہیں ہے، تو وہاں سے وہاں فراغت کر لو۔ تقریباً ہر جگہ دنیا کے ایئرپورٹوں میں وہ جو ویٹنگ روم ہوتا ہے وہاں ٹوائلٹ وغیرہ ہوتی ہے، کہیں کہیں شاید نہ ہوتی ہے ورنہ اکثر جگہ میں ہوتی ہے، تو وہاں اطمینان سے فارغ ہو جاؤ۔ اب جہاز میں آپ بیٹھ رہے ہیں، چلیے جہاز میں چلے گئے، جہاز میں جانے کے بعد جب بیٹھ گئے، اب آپ چاہے کھانا کھانے کے بعد، جی مگر سونے سے پہلے نیت کر لو، کہیں کہ عمرے کی، حج کی جو آپ جا رہے ہو جس کے لیے، کیونکہ اگر آپ ایک مرتبہ کھا کے سوئے تو ہو سکتا ہے کہ کافی لمبا سو جائے اور میقات نکل جائے، کسی کو کہہ بھی دیں گے آپ ذرا اٹھا دینا، اعلان بھی ہوگا جہاز میں، لیکن کبھی کبھی اتنی تھکاوٹ ہوتی ہے کہ آدمی پتہ چلا سو گیا تو جدہ ایئرپورٹ پہ آنکھ کھلی اور میقات تو گزر گئی بھائی۔
اس لیے وہاں بیٹھو، کھانے پینے وہ دیں گے، اس سے فارغ ہو کر، اور بس 1 گھنٹے، وہ تو بہت دیر کے بعد آتا ہے، لیکن گھنٹہ 1 گھنٹے کے اندر تقریباً آپ وہ کھانے پینے سے فارغ ہوں گے، اس سے فارغ ہو کے نیت کر لو۔ اس کھانے پینے میں بھی ایک بات نصیحت کی سنو، دیکھو یہ سب تجربے کی بات ہے، ذہن میں رکھنا اچھی طرح سے۔ اس میں وہ ایک پہلے ہی سے ایک تو لاتے ہیں وہ ٹیشو پیپر، جس سے پورے چہرے کو صاف کرتے ہیں، پھر دوسرا ہوتا ہے کھانے کے بعد ایک ہوتا ہے جی، اور اسی طرح ایک بعض مرتبہ ایسی مٹھائیاں اس پر وہ زعفرانی رنگ وغیرہ اوپر پڑا ہوا ہوتا ہے، زعفران خوشبو والا، اور اس طرح کی خوشبو کی۔ تو اول تو یہ ہے کہ اس سب کو کھا کر آپ نیت کرو احرام کی، لیکن اگر پہلے سے کر رکھی ہے تو ان سب کو ٹچ نہ کرنا، کیونکہ خوشبو حالت احرام میں آپ کو استعمال نہیں کرنی۔ ممنوعات محرمات احرام میں سے خوشبو کا استعمال، سمجھ گئے؟ تو ان سب چیزوں سے بچنا۔ سادہ ٹیشو پیپر ہو کوئی حرج کی بات نہیں استعمال میں، لیکن وہ آتا ہے خاص اس میں، اس کو خوشبو میں وہ کیا ہوا ہوتا ہے یہ لوگ۔ اسی طرح بعض اور نصیحتیں میں آپ کو کر دوں کہ جہاز میں جب آپ چل رہے ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ بیوی کو ادھر اور بھائی کو ادھر اور اس کو ادھر، تو کوئی پریشان نہ ہو، اطمینان سے بیٹھو، اور جو برابر والا اس سے گزارش کر کے دیکھ لو، جہاز والوں کو خبر کر لو، اگر وہ اطمینان سے سیٹ بدل دیتے ہیں تو برابر میں کر لو، نہیں تو آرام سے بیٹھو اور ذکر اللہ کرتے جانا ہے، اور پورے راستے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اور لبیک اللہم لبیک پڑھنی اور تسبیحات پڑھنی۔ تو چلو پاس نہیں ہے تو باتوں سے حفاظت ہو گئی۔ میں تو ہمیشہ جہاز میں اگر پاس ہو بھی کیا بات کرنی بھائی، ہاں جہاز تو ویسے بھی وہ اور زیادہ اوپر آسمان کی طرف چلا جاتا ہے نا، تو عرش اوپر ہی تو ہے، تو اور زیادہ گویا کہ آپ اوپر کی طرف جا رہے ہیں، اس لیے خوب اللہ کی یادوں میں لگے رہیں، اور حج عمرے کا مبارک سفر ہو تو پھر تو کیا ہی کہنا، سمجھ لیجئے سب باتیں۔ اب پورے جہاز میں آپ خوب ذکر کرتے جاؤ، روتے دھوتے جاؤ، اور وہ سارا جو آپ نے سیرت کا پڑھا ہے اور جدے کا حرم مکی کے بارے میں جو کچھ پڑھا ہے اور سیکھا ہے وہ سارا ذہن میں گھماتے جاؤ، پورا دل میں ادب مستحضر رہے، اللہ سے خوب مغفرت طلب کرتے جاؤ۔ الہ العالمین میں خالی یہ نہیں جا رہا ہوں اس لیے کہ میں آؤں اور لوگ مجھے حاجی کہیں، میں تو اپنی زندگی بدلنے جا رہا ہوں، اے اللہ میں اپنی زندگی بدلنے جا رہا ہوں، میں تبدیلی لانے جا رہا ہوں، میں آپ کا ہونے جا رہا ہوں، الہ العالمین میں آپ کے در پہ جا رہا ہوں، مجھے وہاں سے دکان نہ بھی نہیں اور مجھے محروم نہ لو۔ اے سب دعائیں مانگتے جاؤ میرے پیارے، مانگتے جاؤ۔ اب جب جدہ ایئرپورٹ پہ آپ اتریں گے تو ایک تو اچھا اس میں یہ بھی نصیحت کر لوں کہ یہاں عورتیں آتی ہے اور کھانا دیتی ہے اور یہ کرتی ہے، اور بڑی خوبصورت قسم کی آپ کو ایئر ہوسٹس نظر آئیں گی، کیونکہ اہل باطل کی یہ سازش ہے کہ وہ چھانٹ کر ایسی عورتوں کو رکھتے ہیں وہاں جو خوبصورت ہو، ہر لحاظ سے اس طرح کی ہو جو ان کے جہاں جو سفر کرنے والوں کی نگاہوں میں جچے۔ تو آپ اللہ کو اپنے نگاہ اور دل میں جچا لو، سجا لو، بسا لو، تاکہ اس طرف نظر نہ اٹھے۔ تو اس لیے اپنے عمرے کو خراب نہ کرنا، ان کی طرف دیکھ دیکھ کر بار بار عنوان بہانہ کر کے باتیں کر رہے ہیں، ذرا یہ لا دو، ذرا وہ لا دو، چھوڑو میاں ان سب چیزوں کو، اور اگر کوئی ضرورت ہی ہے تو نظر نیچی رکھ کے پھر ان سے باتیں کرو، یہ کیا کر رہے ہو۔ اب جب جدہ ایئرپورٹ پہ آپ پہنچیں گے جی تو وہاں امیگریشن وغیرہ میں دیر ہوگی، برا بھلا نہ کہو ان کو کہ یار یہ کیسے کام کر رہے ہیں، ہمارے یہاں تو اتنی جلدی ہو جاتا ہے، یوں کر لیتے ہیں اور یہ کر لیتے ہیں، یہ بھی نہیں آتا وہ بھی نہیں آتا۔ ابھی تو آپ کو سمجھایا تھا، صبر اور خاموشی، صبر و تقوی اور خاموشی کا توشہ وہیں سے لے کے چلو، سکوت اور صمت، سمجھ رہے ہو؟ ہاں وہاں یہ سب باتیں ہوتی ہے، تلبیہ پڑھتے رہو، ذکر اللہ میں مشغول رہو، ہاں لا یعنی زیادہ کرو گے اور ادھر ادھر کی باتیں بولو گے تو جو روح ہے حج کی میرے پیارے وہ حاصل نہیں ہوگی۔ اور روح حج کی کیا ہے کہ دل کو ایک قرار مل جائے، زندگی میں تبدیلی آ جائے، جو برائیاں پہلے تھی وہ نکل جائے، جو جیسا زندگی کا غلط سلط غفلتوں والا ماحول تھا اس سے نجات مل جائے، چھوٹ جائے، سمجھ رہے ہو؟ جی تو بہرحال یہ میں نے آپ کو جدے تک تقریباً لے گیا۔ ابھی اور کچھ باتیں بتاؤں گا کہ چھوٹا سا بیگ ایک لو، گھر سے چھوٹا سا بیگ ایک ایسا لے لو کہ جس میں جیسے پاسپورٹ ہے اور ویزا ہے اور چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں اور کوئی ٹول ہے اور کوئی جانماز ہے، سفر کی جانماز جسے کہیں ایئرپورٹ میں ڈال کے نماز پڑھنی پڑ جائے وہ ہے، چھوٹا سا تول، یہ اس قسم کی چیزیں لے لاں، اس کو اپنے ساتھ رکھو، یہ پہلے ہی سے تیار کرنے کی چیز ہے، ہاں یہ پہلے ہی سے تیار کرنے کی چیز ہے۔ اور یہیں بلکہ ایک بات اور بتاؤں، پتہ نہیں آپ کے ساتھ عورتیں جا رہی نہیں جا رہی، اپنی عورت اور خواتین کے لیے پہلے ہی سے اس طرح کا کوئی برقع سلوا لو کہ اس پر ایک خاص نشانی، خاص رنگ ہو، یا اوپر کوئی پٹی ایسی خاص نشانی کی لگا لو،
حرم میں بہت مرتبہ ایسا ہوگا جب آپ جائیں گے تو وہاں ڈھونڈنا ان کو مشکل، ذرا سے لمحے میں بچھڑ گئی، اور وہ تو چالو رہتا ہے، وہ دریا کی طرح سے پانی جیسے بہتا ہے ایسے وہ قافلہ چالو رہتا ہے، اب پتہ چلا وہ آگے نکل گئے اور آپ پیچھے ہیں، کہاں ڈھونڈتے پھروں گے؟ اور قرآن میں ہے جی وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کیا لے کے جاؤ؟ ساتھ لے کے جاؤ، اللہ عز و جل فرماتے تقوی، بہترین توشہ تقوی ہے۔ اگر یہ زندگی میں رہا، حاکم اعلیٰ کے دربار میں یہ بہترین توشہ لے کے جاؤ، رمضان میں ملا ہے، اسے محفوظ رکھو، ٹی وی وی سی آر اور نیٹ اور ادھر ادھر کی چیزوں میں سے کھو مت دو، خراب مت کر دو، اور اسے حج تک لے کے جاؤ، اور انشاءاللہ جب وہاں تقوی والے اعمال سرزد ہوں گے اور اس پر مہر لگ جائے گی اللہ کی طرف سے، تو ساری زندگی آپ تقوی پر قائم اور باقی رہیں گے۔ یہ تیسری قسط ہے، 20 منٹ کی ہو گئی، اب انشاءاللہ کل چوتھی قسط سناؤں گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اگر یہ 5-7 قسطیں 15-15 20-20 منٹ کی آپ سنتے رہیں گے، ابھی تو 2-1.5 مہینہ ہے، 1.5 سے بھی ہاں تقریباً سنتے رہو گے تو ایک خاکہ ایسا دل دماغ میں بیٹھ جائے گا کہ بہت آسانی سے حج ہوگا۔ ٹھیک ہے، وصلی اللہ نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔